الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے حیض کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ہم بیان کریں گے نفاس کے بارے میں کہ نفاس کسے کہتے ہیں اور نفاس کی مدت کیا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے عضو مخصوص سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ بچہ آدھے سے زیادہ باہر نکل آنے پر جو خون آئے وہ نفاس ہوگا، وہ نفاس کا خون ہوگا، اور جو اس سے پہلے نکلے وہ نفاس کا خون نہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر نفاس کی مدت کیا ہے؟ تو نفاس کے خون آنے کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی عورت کو نفاس کا خون بالکل ہی نہ آئے، تو یہ نفاس کا بیان ہو گیا۔ اور حیض کے بارے میں ہم نے کل بتایا تھا، تو اب ہم حیض و نفاس کے احکام بیان کریں گے۔ نمبر 1، ایام حیض میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ نماز تو اس دوران بالکل ہی معاف ہے، یعنی اس کی قضا بھی نہیں ہے نماز کی قضا۔ البتہ روزہ رکھنا بالکل معاف نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں پاک ہونے کے بعد قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ نمبر 2، حیض اور نفاس والی خاتون کے لیے مسجد میں جانا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت کرنا اور قرآن پاک کا چھونا بھی ناجائز ہے، البتہ جزدان یا رومال کے ساتھ چھونا جائز ہے۔ جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں سے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر سورۃ الفاتحہ دعا کی نیت سے پڑھی جائے تو جائز ہے۔ پھر اسی طرح دعائے قنوت پڑھنا بھی جائز ہے، اور قرآن پاک میں آئی ہوئی ساری دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، کلمے کا ورد کرنا، درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، استغفار پڑھنا یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا۔ آج کل جو مسنون وظائف ہیں، کوئی اور وظیفہ پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرے تو یہ منع نہیں ہے۔ نمبر 6، عیدگاہ جانا، کسی دینی تعلیم گاہ میں جانا اور شدید ضرورت کے وقت مسجد میں جانا یہ بھی درست ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو۔ نمبر 7، جو خاتون کسی کو قرآن شریف پڑھاتی ہو، مدرسہ ہو، مدرسے میں تعلیم دیتی ہو، وہ حالت حیض میں قرآن شریف پڑھا سکتی ہے، لیکن پوری آیات کو مسلسل ایک دم نہ پڑھے، علیحدہ علیحدہ آیات کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائیں، اور ایسی خاتون کے لیے اس طرح پڑھنا جائز ہے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 8، حیض و نفاس کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، اور ہم بستری کے علاوہ دوسرے سارے تعلقات، مثلا بوس و کنار، ساتھ کھانا پینا، ساتھ سونا وغیرہ، یہ سب جائز ہے حیض کی حالت میں۔ بلکہ حیض کی حالت میں بیوی سے الگ تھلگ نہ رہنے کا اہتمام کرنا، ساتھ کھانے پینے اور بوس کنار سے پرہیز کرنا یہ مکروہ ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 9، کسی خاتون کو 5 دن خون آنے کی عادت تھی لیکن 4 دن خون آ کر بند ہو گیا، تو ایسی خاتون کو نہا کر نماز پڑھنا واجب ہے، البتہ 5 دن پورے ہونے سے پہلے ہم بستری کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 10، کسی خاتون کو پورے 10 دن اور 10 رات خون آ کر بند ہو گیا، ایسی خاتون سے خون بند ہونے کے بعد ہم بستری اس صورت میں بھی جائز ہے جبکہ وہ نہائی نہ ہو۔ اسی طرح جس خاتون کو 6 دن کی عادت ہے، عادت کے مطابق اس کو 6 دن خون آ کر بند ہو گیا، تو اس صورت میں بھی غسل کرنے سے پہلے خاتون سے ہم بستر ہونا جائز ہے۔ اور اگر مقررہ عادت سے پہلے ہی خون بند ہو گیا تو عادت کے ایام پورے ہونے سے پہلے صحبت جائز نہیں ہے، چاہے وہ خاتون غسل بھی کر لے پھر بھی ناجائز ہے۔ نمبر 11، کسی خاتون کو 6 دن خون آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ 6 دن پورے ہو گئے اور خون بند نہیں ہوا، تو وہ خاتون نہا کر دھو کر نماز نہ پڑھے بلکہ خون بند ہونے کا انتظار کرے۔ اگر 10 دن پورے ہونے پر یا اس سے پہلے خون بند ہو جائے تو یہ ساری مدت حیض میں شمار ہوگی، اور اگر خون 10 دن کے بعد جاری رہا تو پھر حیض کی مدت وہی 6 دن رہے گی جس کی عادت رہی ہے، باقی ایام استحاضے کے شمار
ہوگی۔ نمبر 12، جو خاتون ماہ رمضان میں دن کے وقت پاک ہوئی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکی رہے۔ اس پر واجب ہے کہ شام تک روزے داروں کی طرح رہے اور اس دن کے روزے کی قضا بھی اس پر لازم ہے۔ نمبر 12، کوئی خاتون پاکی کی حالت میں رات کو عضو مخصوص میں گدی رکھ کر لیٹی رہی اور صبح کو اٹھی تو دیکھا کہ گدی پر خون کا دبا ہے، تو ایسی صورت میں حیض کا آغاز اس وقت سے سمجھا جائے گا جس وقت سے خون کا دبا دیکھا ہے۔ تو یہ حیض و نفاس کے کچھ احکام تھے، میں نے بیان کیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھی طرح اسے یاد کریں گے اور آگے لوگوں تک ضرور شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔